مختصر قرآن پاک کا خلاصہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ ہر پارے سے ایک ایک آیت اور اس کی مختصر تشریح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ یہاں سے فاسق سے مراد کفار ہیں، یعنی کافر لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، مسلمان اس کا انکار نہیں کرتے۔ تو جو نازل کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا ہم نے آیات بینات نازل کی تاکہ بندہ اس پر عمل کرے، آیات کھول کر بیان کی۔ دوسرے بارے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، کھاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں عطا فرمایا پاکیزہ چیزوں میں سے، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی اگر ہم اس کی بارگاہ کے عابد ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، تو پھر تو ہمیں لازمی چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ یعنی یہاں پر کھانے کا آرڈر دیا گیا ہے، کھاؤ۔ کھانا منع نہیں ہے، کئی لوگ سمجھتے ہیں شاید بھوکا رہنا ہی ضروری ہے، نہیں، فرمایا کھاؤ جہاں سے چاہو کھاؤ، شرط یہ ہے کہ حلال اور پاکیزہ ہو۔ پھر فرمایا تیسرے پارے میں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہ اللہ ہے جو ماؤں کے پیٹ میں صورتیں بناتا ہے، تصویریں بناتا ہے، اور فرمایا جیسے چاہتا ہے بناتا ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والا حکمت والا ہے۔ حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ماؤں کے پیٹ میں صورت بناتا ہے اور اس کی خلقت کو وہاں لا کر کے اکٹھا کرتا رہتا ہے، اور ماں ہی کے پیٹ میں 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالی خون کا لوتھڑا بناتا ہے، پھر گوشت کی بوٹی بناتا ہے، پھر اس کے بعد روح پھونکتا ہے۔ اتنے اندھیروں میں جو تمہیں پالتا ہے وہ قبر میں تمہیں پالے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا چوتھے پارے میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سستی نہ کرو اور غم بھی نہ کرو، تم ہی غالب آؤ گے، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ یعنی بندہ مومن کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ پریشان نہ ہو، بعد کا سستی اور کاہلی سے میں کیسے نماز پڑھنے جاؤں، نیند بہت آ رہی ہے، دفتر کیسے جاؤں، تھوڑی دیر بعد چلا جاؤں گا، ابو سے ملنے تھوڑی دیر، کہا تھوڑی دیر بعد کیا مطلب، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، سستی اور کاہلی کا شکار نہ ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں پارے میں فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ جو دنیا کے لیے ثواب کی خواہش رکھتا ہے، یعنی اجر کا خواہاں ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ یعنی جو دنیا کے لیے کچھ کرتا ہے تو اسے پھر دنیا ہی ملے گی، فرمایا جو آخرت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اسے دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے 6 پارے میں فرماتا ہے ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت دور کی گمراہیاں عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی وہ بندے گمراہ ہو جاتے ہیں جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں۔ میں نے ایک ایسے باپ کو دیکھا جس نے آ کے مجھے کہا قاری صاحب آپ کے پاس میرا بچہ پڑھتا ہے، اس نے داڑھی رکھ لی ہے، آپ نے سنا ہے اس کو کہا ہے داڑھی رکھ لی، تو یہ تو غلط بات ہے نا، ابھی تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ اللہ کے راستے سے نہ روکو، فرمایا جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وہ مجرم ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ پھر فرمایا 7ویں پارے میں للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان اور اس میں جو کچھ بھی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ کا ہے سب کچھ تو میں اور آپ کہاں ڈھونڈنے جا رہے ہیں؟ تو ہاں جو اس نے راستہ بتایا وہ بتایا کہ یہاں سے لو، وہ فالو کرنا بھی ضروری ہے۔ پھر فرمایا 8ویں پارے میں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ کھاؤ جس پر اللہ کا ذکر کیا جائے اگر تم مومن ہو۔ جس پر اللہ کا ذکر، ذکر کیا ہے؟ قرآن پاک۔ ذکر کیا ہے؟ اللہ اللہ۔ ذکر کیا ہے؟ اللہ کا نام لیا جائے، یہ اس کا ذکر ہے۔ یہ نہ کہو کہ یہ ختم والا ہے، یہ میں نہیں کھاتا، یہ نہیں کرتا، اس پر قرآن پڑھا۔ فرمایا جس پر قرآن پڑھا جائے اسے تو کھاؤ۔ پھر آگے فرمایا 9ویں پارے میں وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ایسے ہی ہم کھول کے اپنی آیتیں بیان فرماتے ہیں تاکہ تم اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات چھپا کے نہیں رکھی، اللہ نے جو باتیں فرمائی، فرمایا تفصیل کے ساتھ
کھول کے بیان فرما دی ہیں۔ کوئی ہے جو قرآن پاک پڑھے؟ پھر آگے فرمایا 10ویں پارے میں ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بے شک جانوروں میں وہ سب سے بدتر ہیں اللہ کے ہاں جو کفر کرتے ہیں اور اللہ کو نہیں مانتے، اس کے رسول کو نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے۔ جانور مطلب جان والا۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے اور ایسے بدترین جانوروں اور انسانوں سے ہمیں بچائے۔ 11ویں بارے میں ارشاد فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ دار سلام کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف تمہیں بلاتا ہے، پکارتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ واللہ یدعو، پکارتا ہے۔ تو یہ جو یدعو ہے نا، دعا یدعو، دعا کرنا، تو کئی لوگ کہتے ہیں دعا صرف اللہ سے ہو سکتی ہے، غیر اللہ سے حرام ہے۔ اللہ بھی دعا کر رہا ہے، اللہ بھی پکار رہا ہے، تو مطلب پکارنا کسی کو بھی جائز ہے۔ عبادت کی نیت سے صرف اللہ کو بلا سکتے ہیں، کسی اور کو بلائیں گے تو کسی عبادت کی نیت سے نہیں بلائیں گے، کسی اور نیت سے بلائیں گے۔ بھائی ہے میں اس کو بلا رہا ہوں، کوئی بڑا ہے اس کو بلا رہا ہوں، پھر رسول ہے تو میں اس کو بلا رہا ہوں، یا رسول اللہ۔ ہر ایک کا اپنا مقام ہے اس کے، لیکن عبادت کے لیے بلانا ہے تو صرف اللہ کے لیے۔ فرمایا دار سلام کی طرف اللہ بلاتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ پھر آگے 12ویں پارے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈراتا ہے عذاب علیم سے۔ کیوں ڈراتا ہے؟ اس لیے کہ میرے بندے بچ جائیں، جہنم نہ جائیں۔ کتنا پیار کرتا ہے ہم سے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے کام کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ 13ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، آخرت کا اجر بہترین ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور متقی ہوئے۔ ایمان لائے یہ بہت بڑی بات ہے، بھائی مسلمان ہو گئے، لیکن اس کے بعد شرط اول یہ ہے کہ پرہیزگار بنے، نماز پنجگانہ ادا کرنے والے بنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت فرمانبرداری اور حضور پر درود و سلام بھیجنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کا اجر عطا فرمائے گا۔ 14ویں پارے میں ارشاد فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، محبوب تیری عمر کی قسم، ہائے ہائے ہائے، لعمرک، محبوب تیری عمر کی قسم، تیری جان کی قسم۔ بھئی عمر کی بھی کوئی قسم اٹھاتا ہے؟ میں اور آپ اٹھائیں تو ساری شریعت پڑھ کے دیکھ لیں، سارے علماء کہتے ہیں قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے، یا کوئی قرآن کی کھائے تو وہ بھی ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی قسم نہیں ہوتی۔ اماں کی قسم، ابا کی قسم، فلاں کی قسم، اور اللہ کہتا ہے مجھے تیری عمر کی قسم۔ لعمرک، بات جو حبیب کی ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک یہ کافر نشے میں دھت ہیں، نشے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو نشہ ہے دنیا کا، ان کو نشہ ہے مال کا، ان کو نشہ ہے اپنے کردار و اعمال کا، مگر اللہ فرماتا ہے محبوب جب قیامت والے دن آئیں گے تو ان کے نشے اتر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا داری کی مے سے بچائے۔ 15ویں پارے میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، بے شک شیطان اپنے رب کا منکر ہے۔ شیطان کو تو پرواہ نہیں ہے نا، وہ خرچ کرتا ہے، اس کو اللہ کی نعمت کا احساس نہیں ہے۔ فرمایا بندہ مومن ہے تو احساس پیدا کر دل میں۔ 16ویں پارے میں فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اللہ اکبر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ ناقص عمل کس کے ہیں؟ جو لوگ آج اپنے اعمال پہ اتراتے ہیں، میری نمازیں کیا بات، میرے رمضان کی حاضریاں کیا بات، میں نہیں، ایسا نہ کہو، کہیں قیامت والے دن ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میں بتاؤں تم نے جو اعمال کیے کھول کے تمہارے سامنے رکھے جائیں۔ 17ویں پارے میں فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو بھی پیدا کیا بیکار پیدا نہیں کیا، لہذا وہ کسی چیز کو بیکار سمجھنا بھی آدمی کے بیکار ہونے کی دلیل ہے۔ 18ویں پارے فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ کامیاب ہوئے، کون سے؟ وہ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 19ویں پارے میں فرمایا ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا، وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، جس نے توبہ کی اور نیک اعمال کیے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع آنے والا ہے، اچھا رجوع، یعنی سچی اور اچھی اور نیکی والی بات یہ ہے کہ بندہ سچی توبہ کر لے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ توبہ کیا ہے؟ اپنے گناہوں پر شرمندگی، اتنی ساری بات ہے۔ آگے ارشاد فرمایا 20ویں پارے میں قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے
کہ زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو اللہ نے مجرموں کو کیا کیا سزائیں دی، مجرموں کا اللہ نے کیا انجام کیا، ذرا دیکھو۔ آج بھی آپ دیکھیں فرعون جہاں ہوتا تھا اس جگہ کو جا کے دیکھیں، وہ جو قوم صالح جہاں ہوتی تھی آپ وہ جگہ جا کے دیکھیں، آپ کو کھنڈرات ملیں گے اور پتہ چل جائے گا قرآن کا لفظ لفظ سچا ہے، کہاں کہاں کس کس کو کتنے عذاب ملے۔ آپ کو مجھے تو قبرستان جانا چاہیے، ڈر نصیب ہوگا اللہ تعالیٰ کا کہ ہم نے یہاں آنا ہے، بندوں کی بھی یاد آئے گی، اللہ کی بھی یاد آئے گی۔ 21ویں پارے میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اللہ فرماتا ہے جو ہماری طرف کوشش کرتے ہیں، جو نیکیاں بجا لاتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی سعی کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم بھی ان کو سیدھا راستہ دکھا دیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ 22ویں پارے میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں لعنت ہے ان پر دنیا و آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب مہین تیار کر دیا گیا ہے۔ 23ویں پارے میں فرمایا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اللہ اکبر، آج جدا ہو جاؤ اے مجرموں۔ قیامت والے دن یہ حکم ہوگا گناہ گاروں کو، مجرموں کو، نافرمانوں کو، کافروں کو، کہا جائے گا آج کے دن یہ کیا کھڑے ہوئے مہر علی کے ساتھ کھڑا ہو رہے ہو؟ بھائی تم گناہ گار کہاں، یہ نیکوکار کہاں؟ اگر اطاعت نہیں کی، محبت نہیں کی تو آج یہاں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ، جدا ہو جاؤ۔ آگے ارشاد فرمایا 24ویں پارے میں بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندے بن جاؤ۔ عبادت کیا ہے؟ ایسا کام جس سے اللہ راضی ہو۔ بھائی بندہ مومن کا کون سا کام ہے جو اللہ کی رضا سے خالی ہونا چاہیے؟ 25ویں پارے میں فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ارشاد فرمایا جو صبر کرتے ہیں اور جو معاف کرتے ہیں بے شک وہ بڑے ہمت والے لوگ ہیں۔ مشکلات آتی ہے صبر کرتا ہے، کوئی نہیں یا اللہ ٹھیک ہے، آج اگر مشکل ہے تو کل آسانی بھی تو آ جائے گی نا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر معاف کرتا ہے، کوئی نہیں اس نے میرے اوپر ظلم زیادتی کی ہے، یا اللہ تیری رضا کے لیے معاف کرتا ہوں، خیر ہے جان دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا یہ ہے ہمت والا، یہ ہے بہادر، یہ ہے جرت والا، اللہ ہمیں یہ جرت نصیب فرمائے۔ 26ویں میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، بے شک مومن مومن کے بھائی ہیں اور اصلاح کرنے والے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی مومن مومن کے بھائی ہیں، مومن جسد واحد کی طرح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے تکلیف ہو تو آپ نہ پوچھیں، آپ کو تکلیف ہو تو میں آپ سے پوچھوں ہی نہیں کہ جناب آپ کو کوئی مسئلہ تھا، آپ ٹھیک ہوئے یا نہیں ہوئے۔ مومن کو دوسرے کے درد کا احساس ہوتا ہے۔ 27ویں پارے میں فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ہر شے کو دو جوڑ بنایا ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی آسمان اور زمین، صبح اور شام، یا آپ دیکھ رہے اسی طرح مرد اور عورت، فرمایا دو جوڑ، ایسے جوڑ جوڑ بنایا ہے، کیوں؟ تاکہ تم سمجھو کہ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے جس نے جوڑ جوڑ بنائے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا 28ویں پارے میں کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ غالب اللہ آئے گا اور انا ورسلی، میرا رسول آئے گا۔ بے شک اللہ قوی ہے اور عزت والا ہے، نہ اللہ کو کوئی مغلوب کر سکتا ہے، نہ اس کے حبیب کو کوئی مغلوب کر سکتا ہے، اللہ اور اس کا رسول ہی غالب آنے والا ہے۔ 29ویں پارے میں ارشاد فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں۔ ہائے ہائے یا رسول اللہ، یہ بعد والے جو آئیں گے آپ ان کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ فرمایا میرے غلاموں تم مجھے دیکھ دیکھ کے مانتے ہو نا، وہ بغیر دیکھے دیکھے مانیں گے۔ 30ویں پارے میں ان المتقین مفازا، بے شک متقین وہ ہیں جو کامیابی کی جگہ پہ ہیں، یعنی جنت متقین کے لیے ہے، یعنی گال مقدم مکانی ہے نا، وہ جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ فرمایا متقین رہو گے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، کامیابی کی جگہ عطا فرمائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی کی جگہ عطا فرمائے۔